अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके मेज़बान आयशा महमूद और 14 अगस्त के खुसूसी प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूं। मेरी और कोहिनूर न्यूज़ की तरफ से आप सबको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। 79 साल पहले एक ख्वाब हकीकत का रूप धार गया। ये ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा था और इसको हकीकत का रंग कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया और पाकिस्तान कुर्रे अर्ज पर मौरज़े वजूद में आया और तमाम तर मुसलमानों को आज़ादी नसीब हुई और उनको एक ऐसी मुमलिकत नसीब हुई जिसकी आज़ाद फ़िज़ाओं में वो आज़ादी से सांस लेने के काबिल बने। आज के दिन हम यही खुशी मना रहे हैं। माजी की जो अजीम कुर्बानियाँ थीं, जो हमारे हाल के चैलेंजेस हैं और जो हमारे मुस्तकबिल की फ़िक्र है, इन तमाम चीज़ों को हम अपने आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से पाकिस्तान बेमिसाल कुर्बानियों के नतीजे में वजूद में आया। और अगर हम आज के पाकिस्तान को देखें तो आज का पाकिस्तान हमें दिफाई लिहाज से बहुत मजबूत नज़र आता है। इसकी अगर हम फॉरेन पॉलिसी के हवाले से बात करें तो ये हमें बहुत मजबूत नज़र आता है। पिछले साल मार्का हक में पाकिस्तान ने भारत को मुंह तोड़ शिकस्त से दो चार किया और पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन किया और भारत को शिकस्त फाश हुई। उसके बाद अगर हम देखें तो ईरान अमेरिका पॉलिसी के हवाले से पाकिस्तान ने सालिसी का बहुत अहम किरदार अदा किया और इस हवाले से भी पाकिस्तान पूरी दुनिया में एक मर्तबा फिर अपना नाम बुलंद करने में कामयाब हुआ। और अब मक्का दिफाई मुआहदा, तुर्की पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो ये मुआहदा हुआ है, इस मुआहदे की रूह से पाकिस्तान के अंदर मजीद इस्तेहकाम आया है दिफाई लिहाज से भी, और जो इसकी स्ट्रेटेजिक पॉलिसी है वो भी मजीद बेहतर होती हुई हमें नजर आएगी। चुनाचे हम अपने आज के प्रोग्राम में इन तमाम तर इश्यूज के ऊपर बात करेंगे। साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं नन्हे मुन्ने बच्चे, उनसे हम बात करेंगे और एक रंगारंग प्रोग्राम आपके सामने पेश करेंगे जिसमें मिली नगमे भी होंगे, जिसमें कोहिनूर न्यूज़ की टीम से भी गुफ्तगू होगी। और तो चलते हैं, इस प्रोग्राम का आगाज करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मुस्तफ़ा खान साहब जो कि डिप्टी ब्यूरो चीफ हैं कोहिनूर न्यूज़ इस्लामाबाद ऑफिस के। इनसे हम जानेंगे कि ये जश्न आज़ादी कैसे मनाते हैं और इस मौके पर ये पाकिस्तानी कौम को क्या पैगाम देना चाहेंगे। सर, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगी और सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप पाकिस्तान का एक जो फ्यूचर है वो क्या देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, और जिस तरह से माशाल्लाह पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में एक नाम और एक मकाम अपना, एक शनाख्त अपनी पैदा की है, और जिस तरह से उसने पहले मार्का हक में भारत को शिकस्त दी, फिर उसके बाद ईरान अमेरिका जो ताल्लुकात थे, जो उनमें कशीदगी थी, उसमें सालिसी का किरदार अदा करते हुए एक अहम रोल अदा किया। फिर उसके बाद अब एक जो मक्का दिफाई मुआहदा हुआ है उसमें भी पाकिस्तान ने तुर्की और सऊदी अरब के साथ मिलकर एक अहम मुआहदा किया। तो आप पाकिस्तान का फ्यूचर क्या देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मैं अपनी कोहिनूर न्यूज़ की जानिब से अहले वतन को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद देता हूँ। देखें, ये पाकिस्तान जो था ये वैसा ही नहीं बन गया। आप ये नहीं कह सकते पाकिस्तान सिर्फ एक नक्शे में बन गया। पाकिस्तान सबसे पहले अर्श पे बना है, उसके बाद फर्श पे बना है। उसकी हक़ाइक़ मैं आपको बताता हूँ। हम जश्न आज़ादी भी मनाते हैं, हम हर साल तजदीद अहद करते हैं, मगर इस वक्त हमें तजदीद अहद की नहीं, हमें तजदीद वफा की ज़रूरत है। पाकिस्तान के लिए कायदे आज़म के जो फरमूदात हैं उस पर अमल दरामद करने की ज़रूरत है। देखिए, मैंने कहा कि पाकिस्तान सबसे पहले अर्श पे बना, फिर फर्श पे बना। वो उसकी वजह भी आज को मैं बताना चाहता हूँ कि देखें, पाकिस्तान जो है ये शब कदर का तोहफा है। ये 27वीं रमज़ान मुबारक को अल्लाह पाक ने हमें ये तोहफा दिया और ये हमारी बहनों, हमारी माओ, हमारे बुजुर्गों की दुआओं से मिला। उन्होंने रब ताला से इस पाकिस्तान को मांगा कि या बारी ताला हमें अंग्रेज और साम्राज्य जैसे ताकतों से हमें आज़ाद दिलाए, और अल्लाह पाक ने उनकी दुआ कबूल करते हुए ये पाकिस्तान 27वें रमज़ान को आज वजूद में आया। अब हमारा फ़र्ज़ क्या है? आज पाकिस्तान को बने हुए कितना अर्सा हो चुका है, 79 हम उनका जश्न आज़ादी मना रहे हैं। मगर ने बताया क्या पाकिस्तान जिस मकसद के लिए आज़ाद किया था, क्या हमने वो मकसद पाया? हमने कहा था पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुझे बताएं कि क्या हमने पाकिस्तान में अभी हम मना रहे हैं, क्या हमने पाकिस्तान में शरीयत या इस्लाम नाफज किया? क्या हम अपने मुल्क के कानून और आइन के मुताबिक चल रहे हैं? क्या हमारे मुल्क ने तरक्की की? क्या कायदे आज़म का वो ख्वाब जो उन्होंने देखा था पाकिस्तान के लिए वो हमने दिया? क्या हमने यहाँ मजदूरों को, मजदूर के लिए कायदे आज़म के जो आपके फरमोदात हैं, जो अवाम के लिए जो उनकी ख्वाहिशात थी, क्या हमने पूरी की हैं?
نہیں. ابھی آپ نے ذکر کیا ہے کہ ہم نے مارکہ حق بھی کیا، بے شک ہم نے کیا. ہمیں اپنی افواج پاکستان پہ فخر ہے کہ ہم نے انڈیا جیسی طاقت کو جو ہے ہم نے اس کی طاقت کو کچلا، بلکہ پوری دنیا میں ہم نے انڈیا کی طاقت کو بھی بے نقاب کیا، اور پاکستان نے ثابت کیا کہ پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے، اور دنیا کی کوئی ممالک بھی ہیں وہ پاکستان کو کمزور نہ سمجھے. ہم کسی اپنے دفاع کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. مگر جہاں تک ہمارے ملک کی خارجہ پالیسی ہے، وہ تو ہمارے ملک کی خارجہ پالیسی اس ٹائم بہت اچھی ہے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کی قیادت میں اور ہماری موجودہ حکومت ہے ان کی قیادت میں ہماری خارجہ پالیسی بہت اچھی بیٹی کی طرف گامزن ہے. یہ جو آپ کا دیکھا بھی آپ نے جو ہمارا مکہ مشترکہ دفاعی معاہدہ ہوا ہے، اس کے بعد ہمارے جو ایران اور امریکہ میں جو پاکستان نے ثالثی کا کردار ادا کیا ہے، یہ پاکستان کی ایک بہت بڑی جیت ہے اور پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی فتح ہے. پوری دنیا نے پاکستان کے ثالثی کو سراہا بھی ہے اور پاکستان کا خیر مقدم بھی کیا ہے، اور پاکستان کا نام پوری دنیا میں جو ہے روشن ہوا ہے. مگر ہمیں معاشی سطح پہ ابھی ہمیں بہت ضرورت ہے. پاکستان معاشی اور سیاسی سطح پہ اس پوزیشن میں نہیں ہے جس کا خواب قائد اعظم محمد علی جناح نے دیکھا تھا. ہم نے آج وفا کرنا، یہ اس چیز کا وفا کرنا ہے پاکستان کے ساتھ، قائد اعظم کے ساتھ یہ وفا کرنا ہے کہ ہم اس پاکستان کو مضبوط بنائیں، ہم اس پاکستان کو مستحکم کریں، ہم پاکستان کے عوام کے جو مسائل ہیں ان کو حل کریں، اس پاکستان میں وہ نظام نافذ کریں، وہ آئین نافذ کریں جس کا خواب ہمارے علامہ اقبال نے بھی دیکھا تھا، قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی دیکھا تھا، اور ہمارے جتنے بھی شہداء ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی، جو خواب دیکھا تھا ان کو ہم نے پورا کرنا ہے. اس پاکستان کو مضبوط کرنا ہے، اس پاکستان کو ہم نے مزید ترقی کی طرف لے کے جانا ہے. یہاں پر ہم نے سب سے بڑی بات، جب تک ہم اپنے آئین اور قانون کو ہم سب سے زیادہ سپریم نہیں سمجھیں گے اس وقت تک ہم اپنے پاکستان کو ترقی کی طرف گامزن نہیں کر سکیں گے. دیکھیں ہمیں دنیا کے جتنے ممالک ہیں آپ دیکھیں، وہاں پر آپ دیکھیں ان کی جو اقتصادی پالیسی ہے وہ ان کے ملک جو اقتصادی پالیسی کی وجہ سے ترقی پاتے ہیں. تو ہمیں اس کے لیے ضروری ہے کہ اس ملک کا جو سسٹم ہے، اس ملک کا نظام ہے، اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ پاکستان مزید ترقی کی طرف گامزن ہو. تو آخر میں یہ پیغام دوں گا اپنی پوری قوم کو کہ جشن آزادی کی مبارکباد. آپ خوشی منائیں، ملی نغمے گائیں، آپ جھنڈیاں لہرائیں، آپ بتائیں کہ یہ پاکستان آزاد ہوا ہے اور ہم آزاد ملک میں رہ رہے ہیں. یہ اللہ کا فخر ہے. اگر آزادی کی نعمت آپ نے قدر جاننی ہے تو جائیں فلسطین کے مسلمانوں کو پوچھیں کہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے. لہٰذا اپنی آزادی کے لیے آپ پختہ ہو، یونٹی رکھیں. ہم سب پہلے پاکستانی ہیں، اس کے بعد ہم پنجابی، بلوچی، سندھ یا پٹھان ہیں. بالکل، بہت شکریہ آپ کا. جس طرح سے سر مصطفیٰ نے ہمیں بتایا کہ پاکستانیوں کو متحد رہنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور ہم نے خود کو سندھی، پنجابی، بلوچی، سرحدی نہیں سمجھنا، بلکہ ہم نے اپنے آپ کو پاکستانی سمجھنا ہے، اور یہی سوچتے ہوئے ہم نے اپنے ملک کی ترقی کے لیے، اس کی استحکام کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے اور زیادہ سے زیادہ کام کرنا ہے. ناظرین، اب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ایف ایم پنجاب رنگ سے تعلق رکھتے ہیں، معروف صحافی اور تجزیہ نگار ہیں عمر بٹ صاحب. ان سے بھی ہم جانیں گے کہ یہ ہمیں کیا بتاتے ہیں. عمر صاحب، پروگرام میں خوش آمدید کہوں گی اور آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ جشن آزادی کس طرح مناتے ہیں اور آج کے دن آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے ہماری قوم کو؟ سب سے پہلے تو میں پوری قوم کو کوہ نور نیوز کی طرف سے جو ہے وہ جشن آزادی کی مبارک پیش کرتا ہوں، اور بہت شکریہ آپ نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا. دیکھیں، جب بچپن میں تھے تو پہلے ابھی والے بچوں کا تو نہیں پتا، جب ہم بچپن میں تھے تو ایک بڑا کریز ہوتا تھا جھنڈیاں لگانی ہے گھر میں، گھر کو سجانا، اور اس ٹائم پہ یہ چیزیں نہیں تھی. بڑی ایک ایکٹیو روٹین ہوتی تھی، بازاروں میں جاتے تھے، جھنڈیاں لاتے تھے، خود بناتے تھے اور لگایا کرتے تھے، اور خود بنانی پڑتی تھی، اور سب سے بڑا وہ جو آٹے کی لیوی بنانی پڑتی تھی، سب سے مشکل کام وہ ہوتا تھا. اور ایک دفعہ آپ نے لگائی، پھر گری، پھر لگائی، پھر وہ ایک ایکٹیویٹی. اور آج کل کی نسل میں وہ چیز ہمیں نظر نہیں آتی. بالکل ایک چپ سینہ ہماری قوم میں ایڈ کر دی گئی ہے. میں اس بات پہ بھی آؤں گا کہ آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے. بالکل، اس کو آپ جا کے ہمارے ہمسایہ ملک انڈیا میں مسلمانوں سے پوچھیں، مسلمانوں کے علاوہ دوسری جو عیسائی ہیں یا دوسرے مذہب والے ہیں ان سے بھی پوچھیں کہ آزادی کیا چیز ہے. بالکل، اب پوری دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوا. اب انڈیا میں 8 لاکھ لوگوں پہ FIR ہوئی صرف آئی لو محمد کہنے پہ. اور یہ آپ دیکھیں اور آپ وہاں پہ کھلے عام ابھی نماز نہیں پڑھ سکتے، اور بھی بہت سی قربانی نہیں کر سکتے، بہت مشکلات ہیں، آپ کے گھر گرا دیتے ہیں. اور یہ اس جیسی جو نعمت ہے، جیسے مصطفیٰ سر نے بات کی ہے، یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ جو ابھی والی ہماری
नौजवान नस्ल है, इसको उन चीज़ों के बारे में नहीं बताया गया। बिल्कुल। लाखों खवातीन हैं जिन्होंने अपनी जान कुर्बान की और उनकी जो है वो इज्जतें लूटी गई। और इस यहाँ तक बताया जाता है कि वहां से काफिला आता था ट्रेनों के अंदर, ट्रेन भरी होती थी और उसमें से मैक्सिमम 10 या 15-50 लोग बचते थे, बिल्कुल। बाकी तमाम वो लोगों को भी शहीद लाशों के नीचे दब के आते थे, छुप के आते थे, बिल्कुल। ताकि वो पहुंच सके पाकिस्तान तक। बिल्कुल ऐसे ही है, हमारे लोगों ने बड़ी कुर्बानी दी है। ये हमारी नौजवान नस्ल को सोचना चाहिए। देखिए 65% आबादी नौजवान नस्ल की है पाकिस्तान में, और जो किसी भी मुल्क में इस टाइम पाकिस्तान के लेवल के नहीं है। अब नौजवान नस्ल का काम ये बनता है कि बजाय वो आसानी है ना कि मैं पाकिस्तान छोड़ के जा रहा हूँ, और फिर एक सवाल किया जाता है कि पाकिस्तान ने मुझे क्या दिया है। पाकिस्तान ने आपको शनाख्त दी है, पाकिस्तान ने आपको पासपोर्ट दिया। अगर आपके पास शनाख्त नहीं है तो आप क्या हैं? बिल्कुल कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। और आप कहीं भी नहीं जा सकते अगर आपके पास शनाख्त नहीं है। और उससे बाद अब टेक्नोलॉजी का दौर है। देखिए पूरी दुनिया इस पे काम कर रही है, हम कहाँ पे खड़े हैं? 78 साल गुजर गए हैं, कितनी हमने मेहनत की, हमने कौन सी ऐसी चीज बनाई है? चले बात कर ले टेक्नोलॉजी के दौर में, कोई घड़ी हमने बनाई हो, कोई फूड का ब्रांड बनाया हो, कोई आप इसके अलावा ले के कोई बड़ी फैक्ट्री बनाई हो जो मल्टीनेशनल हो, कुछ भी नहीं। हम पीछे क्यों हैं? हमारे नौजवान आसानियां ढूंढ रहे हैं, इसके ऊपर हमें मेहनत करनी पड़ेगी। अपना किरदार, मुल्क की तरक्की के लिए नौजवानों को आगे आना पड़ेगा, अपना किरदार अदा करना। टेक्नोलॉजी पर काम करने की बहुत जरूरत है। टेक्नोलॉजी पे अभी देखिए AI का दौर है, हर चीज आपको, और सोशल मीडिया का दौर है, लोग काम इस पे कर रहे हैं, लेकिन हम क्यों पीछे हैं? ये भी एक सवालिया निशान है। और इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जहाँ पे हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब इतने अच्छे काम कर रहे हैं, वहाँ पे इस 79वें जो यौम आज़ादी है, इस पे अगर हमें एक तोहफा दे दिया जाए और जितने हमारे हुक्मरान हैं इनका एहतसाब किया जाए। कौम सिर्फ एहतसाब चाहती है। देखिए कौम कितनी कुर्बानी दे रही है, बात है। पहले भी कुर्बानी दी, अभी भी कौम कुर्बानी दे रही है। आखिर कौम कब तक कुर्बानी देगी? जो इस मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बस जो हो गया सो हो गया। अभी इनका एहतसाब होना चाहिए और कड़ा एहतसाब होना चाहिए, ताकि कौम भी जो है वो थोड़ा सुख का सांस ले, ताकि पाकिस्तान फले बढ़े। तभी बढ़े, जब तक ये निजाम जो है वो करप्शन आलूद रहेगा, ये तब तक पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। कुछ फैसले हैं जो कड़वे, जो कहते हैं ना कड़वे घूंट कुछ भरने पड़ेंगे हमें। जब तक ये नहीं होगा तब तक मुझे नहीं लगता कि कुछ तब्दीली आएगी। देखिए नौजवान नस्ल मायूस होने के पीछे भी यही वजह है। वो ये कहते हैं कि हम मेहनत करेंगे तो सारा कुछ कहाँ पर जाएगा? अगर यही निजाम रहेगा, यही चेहरे रहेंगे, तो पाकिस्तान में मायूसी भी रहेगी। और मैं अपनी खास तौर पर नौजवान नस्ल को ये कहना चाहूंगा कि आप आगे आए, हर मैदान में। टेक्नोलॉजी का दौर है, आप इसमें मेहनत करें, और आपका ये हक भी बनता है कि आप हमारी पार्लियामेंट में भी नौजवानों की जरूरत है। पढ़े लिखे लोग आएंगे, पढ़े लिखे अच्छे फैसले करेंगे, मुल्क की तरक्की का बाइस बनेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। नौजवान जब असेंबली में पहुंचेंगे, पढ़े लिखे लोग आएंगे, उसके लिए शरायत होनी चाहिए। अब देखें आप CSS का इम्तिहान है, उसके लिए आपने कितना सख्त उसका क्राइटेरिया रखा हुआ है। ये जो मेंबरान बनते हैं असेंबली के, उनके लिए भी एक क्राइटेरिया सेट होना चाहिए, उनकी तालीम कितनी है। और उसके बाद अभी देखे एक जो है लोग बैठ जाते हैं असेंबली, कई ऐसे हैं जो पढ़े लिखे भी नहीं होते। सही बात है। अब जिस बंदे को पढ़ना लिखना नहीं आता, वो क्या कानून पास आप ये देखिए ना कि आप अगर जॉब के लिए किसी भी दायरे में जाएंगे ना, सबसे पहले वो पूछते हैं आपका एक्सपीरियंस कितना है। किसी का एक्सपीरियंस 4-5 साल का ना हो तो उसको रखा ही नहीं जाता। तो जब हमारे आम इदारों में ये हालात हैं, तो पार्लियामेंट में भी इस चीज का इम्प्लीमेंट होना चाहिए कि आप अगर आप पढ़े लिखे हैं, आप बाशऊर हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है, आप काम कर सकते हैं, तो आप आगे आए। बिल्कुल, इसमें नौजवान नस्ल को जो है वो अहम किरदार अदा करना चाहिए। कई ममालिक है जिसमें आपने देखा है कि जेन ज़ी ने जो है वो पूरी हुकूमत के तख्ते उल्टे हैं। तो इसमें अगर नौजवान आगे नहीं आएंगे तो तब तो कोई तब्दीली आने का मेरे ख्याल से इम्कान नहीं है। इस मामले में भारत की तारीफ करनी पड़ेगी कि जिस तरह से वहाँ का नौजवान तबका बाहर निकला है और उसने जिस तरह से वहाँ की काया पलटी है, तो यकीनन हमारे नौजवान को भी मजबूत होने की बहुत जरूरत है। बिल्कुल, और पैगाम में यही देना चाहूंगा, आप जश्न आज़ादी जरूर मनाएं, पीसफुल तरीके से मनाएं। और खास तौर पे जो नौजवान लड़के हैं जो ये वन व्हीलिंग करते हैं, स्लंसर निकालते हैं, और जब फैमिलीज जो हैं वो एंजॉय करने के लिए बाहर निकलती हैं आज़ादी का जश्न मनाने के लिए, और एक वो खास तौर पे पता नहीं उनको क्या हो जाता है, वो पास आके जो है ना वो रेसें दे रहे होते हैं और पा पता नहीं क्या उनको एक जुनून सा चढ़ जाता है। तो इसका भी जो है वो थोड़ा लिहाज करना चाहिए। और जितने भी हमारे नौजवान हैं जो हमें देख रहे हैं, उनको चाहिए कि ये जो कुर्बानियां दी गई हैं इसके हवाले से अपने बुजुर्गों से चीजें पूछें, ताकि उनको एहसास हो, उनको चीजों का पता लगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग?
آج آپ سب 14 اگست منا رہے ہیں اور آپ لوگوں نے بڑے کلرفل کپڑے پہنے ہوئے ہیں، گرین اینڈ وائٹ. اچھا یہ بتائیں آپ لوگوں کے ہاتھ میں کیا ہے اس وقت؟ یہ کیا پکڑا ہوا ہے آپ لوگوں نے؟ پاکستان کا فلیگ ہے نا. اچھا مجھے یہ بتائیں سانگ کس کو آتا ہے پاکستان کا؟ آپ سنائیں گے؟ چلیں سنائیں. کیا نام ہے آپ کا؟ کیا نام ہے؟ محمد شایانی. اور کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں آپ؟ 4 میں. چلیں ہمیں سنائیں سانگ. دل دل کلیپنگ کریں سب بچے، کلیپنگ کریں. جان پاکستان. بچوں کلیپنگ کرو. پاکستان جان پاکستان ایسی زمین اور آسمان ان کے سوا جانا کہاں بڑھتی رہے یہ روشنی چلتا رہے یہ کارواں دل دل پاکستان جاں جاں پاکستان دل دل پاکستان. بیٹا کیا نام ہے آپ کا؟ احمد نبی. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں آپ نے 14 اگست پہ گھر سجایا ہے، جھنڈیاں لگائی ہیں اپنے گھر میں؟ کیا نام ہے آپ کا؟ احمد نبی. اچھا یہ بتائیں آپ 14 اگست مناتے ہیں؟ اچھا مجھے بتائیں آپ نے اپنے گھر میں فلیگ لگایا اور آپ کا کیا نام ہے؟ مرحا. آپ بتائیں آپ 14 اگست مناتی ہیں؟ کیسے مناتی ہیں؟ کلرفل کپڑے پہن کر اور جھنڈیاں بھی لگاتی ہیں گھر میں. آپ کا کیا نام ہے؟ فاطمہ زہرا. آپ نے بھی بڑے پیارے کپڑے پہنے ہوئے گرین اینڈ وائٹ کلر کے. ماما نے سی ہیں آپ کی؟ اچھا گھر سجایا تھا آپ نے اپنا جھنڈوں سے؟ آپ بتائیں آپ ان کو پکڑائیں. کیا نام ہے آپ کا چھوٹو؟ شبی علی. شبی علی. کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں؟ اسکول جاتے ہیں آپ؟ کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں؟ پلے گروپ میں. اور 14 اگست کیسے مناتے ہیں؟ پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد. گریٹ. زبردست زبردست. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سونیا ملک، چیف رپورٹر بیورو آف اسلام آباد سے. ان سے بھی ہم جانتے ہیں کہ یہ اپنے ایک تو آزادی کا دن کیسے مناتی ہیں، دوسرا یہ کہ بحیثیت صحافی یہ کس نظر سے دیکھ رہی ہیں، کیونکہ ان کا فیلڈ ورک بہت زیادہ ہے اور ان کی ایک گہری نظر ہے عوامی سطح پر کیا ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے اور یہ پاکستان کا مستقبل کیسا دیکھتی ہیں. ان سے پوچھتے ہیں. جی سونیا آپ کو خوش آمدید کہوں گی پروگرام میں. آپ بتائیے کہ آپ بحیثیت صحافی آپ کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، ہر وقت آپ فیلڈ میں رہتی ہیں اور کافی آپ کی نظر ہے ہر چیز پر. تو آپ اس دن کو کس نظر سے دیکھتی ہیں کہ یہ کیسے منانا چاہیے اور عوام کو آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گی؟ عائشہ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ اور سب سے پہلے تو تمام جو ہماری پاکستانی قوم ہے ان کو پاکستان کی 79ویں جو سالگرہ ہے وہ مبارک ہو. آپ نے بات کی ہے کہ ایز اے صحافی ہم جو کس طرح مطلب فیلڈ ورک بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن دیکھیں ہم صحافی بعد میں ہیں لیکن پاکستانی پہلے ہیں. بینگ پاکستانی ہمارے اندر بھی کچھ جذبات ہوتے ہیں پاکستان کی آزادی کو لیتے ہوئے کہ ہم بھی چاہتے ہیں ہم اس دن کو سیلیبریٹ کریں، لیکن وہیں ہمیں اپنی صحافتی ذمہ داریوں کو بھی پورا کرنا پڑتا ہے. تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں آج ہم ساتھ ساتھ فیلڈ ورک بھی کر رہے ہیں، آج ہم آپ کے ساتھ بھی موجود ہیں. ہم اپنے جذبات کا جو اظہار ہے وہ آپ کے جو ہے ذریعے سے کرنا چاہ رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم فیلڈ میں بھی ساتھ ہوتے ہیں. تو دیکھیں جو اس پاکستان کی آزادی میں صحافیوں کا بھی بہت بڑا کردار ہے. اگر ہم جب 1947 کی آزادی سے پہلے اگر اس کی جدوجہد کے بارے میں بات کریں تو اس وقت کے صحافیوں نے بھی بہت اہم کردار ادا کیا. آپ مثال لے لیں مولانا ظفر علی خان کی، مولانا محمد علی جوہر، حمید نظامی، سید احمد خان. تو یہ بہت بڑے نام ہے، یہ اس وقت کے بہت بڑے نام ہے صحافت میں جنہوں نے پاکستان کے لیے جو اس کی آزادی کے لیے اپنا کردار ادا کیا. اپنے قلم کے ذریعے اس وقت کی جو قوم تھی ان کے اندر یہ شعور پیدا کیا کہ پاکستان جو اس قوم کو ایک آزاد ملک کی ضرورت ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اب اس وقت کے بھی صحافیوں کو چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں جو ہے وہ صحیح طریقے سے ادا کریں. یہ جو ملک ہمیں ایک نعمت میں ملا ہے، ہم اپنی ذمہ داریاں اس طرح ادا کریں کہ اس سے ہماری قوم کو بھی فائدہ ہو، کیونکہ یہ بہت بڑی ایک نعمت ہے پاکستان. اس میں ہم آزادی سے رہ رہے ہیں، ہمیں بولنے کی آزادی ہے. یہ یہاں پر صحافیوں کا اپنا بھی ایک اہم رول ہوتا ہے کہ وہ اپنے قلم سے کتنا سچ لکھنا چاہ رہے ہیں. کیونکہ ابھی ہم نے مثال دی ہے اس وقت کے جو صحافی تھے
انہوں نے بہت سی مشکلات بھی جو ہے وہ برداشت کی، لیکن انہوں نے اپنے قلم سے جو ہے وہ سچ ہی لکھا۔ تو آج ایک خوشی کا دن ہے، آج سے ہم صحافیوں کو بھی یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم جو ہے وہ اپنی ذمہ داریاں اس طرح ادا کریں کہ ہمارے قلم سے جو سچ لکھا جائے اس میں شعور ہو، اور وہ ہماری اس قوم کو، آنے والی نسل کو یہ شعور دے کہ ہم نے اس پاکستان کے لیے، اس پاکستان کی ترقی کے لیے ہم نے مزید آگے کیا کرنا ہے۔ یہاں پر میں آخر میں ایک شعر کہنا چاہوں گی کہ وطن سے پیار کا مطلب فقط نعرے نہیں کرتے، قلم جب سچ لکھتا ہے تو قوموں کے رستے بدلتے ہیں۔ بالکل، بے شک، بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ اب ہم بڑھتے ہیں تیمور یوسف زئی کی طرف، جو صحافی ہیں، ان سے بھی ہم جانتے ہیں کہ یہ جشن آزادی کیسے مناتے ہیں اور یہ ہمیں آج کیا سنانے جا رہے ہیں۔ ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہ بہت زبردست گانا بھی گاتے ہیں اور ہمیں ملی نغمہ سنائیں گے۔ جی تیمور، کیسے ہیں آپ؟ ہاں جی، آپ کا بہت زیادہ شکریہ۔ میں اسپیشل بچوں کے لیے ان کو ایک نیشنل اینتھم ڈیڈیکیٹ کرنا چاہوں گا۔ آؤ بچوں سیر کرائیں تم کو پاکستان کی، جس کی خاطر ہم نے دی قربانی لاکھوں جان کی۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، آؤ بچوں سیر کرائیں تم کو پاکستان کی، جس کی خاطر ہم نے دی قربانی لاکھوں جان کی۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ دیکھو یہ ہے سندھ، یہاں ظالم داہر کا ٹولہ تھا، یہیں محمد بن قاسم اللہ اکبر بولا تھا۔ ٹوٹی ہوئی تلواروں میں کیا بجلی تھی، کیا شعلہ تھا، گنتی کے کچھ غازی تھے، لاکھوں کا لشکر ڈولا تھا۔ یہاں کے ذرے ذرے میں اب دولت ہے ایمان کی، جس کی خاطر ہم نے دی قربانی لاکھوں جان کی۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، دیکھو بچوں سیر کرائیں تم کو پاکستان کی، جس کی خاطر ہم نے دی قربانی لاکھوں جان کی۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ یہ اپنا پنجاب سجا ہے بڑے بڑے دریاؤں سے، جگا دیا اقبال نے اس کو آزادی کے نعروں سے، اس کے جوانوں نے کھیلا ہے اپنے خون کے دھاروں سے، دشمن تھرا جاتے ہیں اب بھی ان کی للکاروں سے۔ دور دور تک داغ جمی ہے یہاں کے شیر جوان کی، جس کی خاطر ہم نے دی قربانی لاکھوں جان کی۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، آؤ بچوں سیر کرائیں تم کو پاکستان کی، جس کی خاطر ہم نے دی قربانی لاکھوں جان کی۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ کلیپنگ، زبردست، سب بچے کلیپنگ کریں۔ تیمور، بہت زبردست، آپ نے ہمیں ملی نغمہ سنایا، بہت اچھا۔ اور آخر میں کوئی پیغام دینا چاہیں گے آپ ہماری عوام کو؟ جی بالکل، بچوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے جتنے بڑے تھے، انسیسٹرز تھے، وہ تو چلے گئے۔ پاکستان کی بنیاد جس مقصد کے لیے رکھی گئی تھی، اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ابھی ان بچوں نے کام کرنا ہے۔ اب ان بچوں کے لیے ہم ان کا جو فاؤنٹین ہے، ان کی جو بنیاد ہے، وہ ہم جو ہے وہ ماں باپ کے جو ان کے اخلاق سکھانے کا طریقہ ہے اور مٹی سے محبت سکھانے کا جو طریقہ ہے، اس کے لیے اویئرنیس ہم ان بچوں میں پیدا کریں گے، والدین میں پیدا کریں گے، تاکہ آنے والے وقت میں جب ہم نہیں ہوں گے تو یہ بچے جو ہیں اس ملک کو، اس کا نام روشن کرے انٹرنیشنل سطح پہ، تاکہ ہمارا جو پاکستان کا مقصد تھا اور ہمارے بڑوں نے جو قربانیاں دی تھی، وہ دہائیوں پر مبنی نہیں تھی، وہ صدیوں پر مبنی قربانیاں تھی۔ تو وہ مقصد ہمارا پوری زندگی وہ زندہ رہے۔ تو ان بچوں سے یہی کوشش ہے کہ یہ دل لگا کر پڑھائی کرے اور پاکستان کا نام روشن کریں۔ بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے رفت، رپورٹر ہیں کوہ نور نیوز کے۔ ان سے ہم جانیں گے کہ یہ جو مکہ دفاعی معاہدہ ہوا ہے، اس میں پاکستان کی اہمیت کیا ہے، کس حد تک یہ اجاگر ہوئی ہے، اور اس دفاعی معاہدے کے پاکستان کے مستقبل پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ جی رفت، آپ کو خوش آمدید کہوں گی، اور آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آپ اس معاہدے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور پاکستان کے لیے اس مستقبل کیا ہے اس حوالے سے۔ جی سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے مدعو کیا۔
تو یہ جو مکہ معاہدہ ہوا ہے بیسیکلی تو پوری دنیا میں پاکستان کا جو چرچا تھا وہ تو مارکہ حق کے بعد سے آپ نے دیکھا کہ کیسے پوری دنیا نے پاکستان کو ایک بہت اچھے انداز میں جانا ہے، پہچانا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد جو ایران اور امریکہ کے درمیان جو کشیدگی تھی، جنگ تھی، اس میں پاکستان نے جیسے ثالثی کا کردار ادا کیا، اسلام آباد ٹاکس ہوئی تو وہاں پہ پاکستان نے اپنا ایک بھرپور ایک ثالث کے طور پہ کردار ادا کیا. اور ہمارا جو دشمن ہے بھارت نے ہمیشہ سے پاکستان کے خلاف یہ پروپیگنڈا کیا ہے کہ پاکستان دہشت گردی پھیلاتا ہے، پاکستان میں دہشت گرد لوگ ہوتے ہیں. تو اب وہ وقت آیا ہے کہ جب پاکستان نے دنیا کو مجبور کر دیا ہے، پاکستان نے یہ ثابت کیا ہے کہ پاکستان دہشت گرد ملک نہیں ہے بلکہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے، اور نہ صرف وہ اپنے پڑوسی ممالک کے ساتھ پرامن رہنا چاہتا ہے بلکہ وہ پوری دنیا کے لیے ایک پرامن طور پر ابھر کر سامنے آیا ہے. اور اسی سلسلے میں اگر ہم بات کریں جو مکہ معاہدہ ہوا ہے تو دیکھیں کوئی بھی کنٹری ہوتی ہے اس کا یہی ہوتا ہے کہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر اس نے اپنے آپ کو ایک اچھے پازیٹیو وے میں لے کے چلنا ہوتا ہے. لوگوں کے ساتھ آپ کے جو فارن ریلیشنز ہوتے ہیں آپ نے وہ اچھے سے لے کے چلنے ہوتے ہیں، آپ نے ٹریڈ کرنی ہوتی ہے. تو اسی سلسلے میں آپ نے جو مکہ معاہدہ ہوا ہے پاکستان کا، سعودی عرب اور ترکیہ کا، تو بیسیکلی یہ جو اسلامی ممالک ہیں ان کے پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں تو یہ بہت ہی بہترین قسم کا معاہدہ ہے. اور جو اسلامی ممالک ہیں اگر ہم کہیں تو ان فیوچر میں دوسرے ممالک بھی اس معاہدے میں شامل ہوں گے، یقیناً ہوں گے اس میں شامل. جبکہ آپ اگر بات کریں قطر کی، قطر نے بھی اس کو بڑا خوش آئند کہا ہے، اور مستقبل میں قطر کے بھی چانسز ہیں کہ وہ اس میں شامل ہو جائے. بالکل ایسا ہی ہے کہ قطر بھی شامل ہوگا، نہ صرف قطر بلکہ دوسرے جو اسلامی ممالک ہیں وہ بھی پاکستان اور یہ جو دوسرے ان ممالک کے درمیان معاہدہ ہوا اس میں شامل ہوں گے. اور اس طرح سے آپ دیکھیں کہ ایک تو جو اسلامی ممالک ہیں، اسلامی ممالک میں پاکستان جو کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اوپر بنایا گیا تھا، اب وہ پاکستان اس ڈائریکشن کے اوپر وہ رواں دواں ہے، اور جو دوسرے اسلامی ممالک ہیں وہ اس کی طرح اس کے پیچھے آ کے اس کے پیچھے کھڑے ہونا شروع ہو گئے ہیں. نہ صرف اگر اس کی بات کریں بلکہ اس کے علاوہ اگر ہم انٹرنیشنل لیول کے اوپر بات کریں تو جب امریکہ کی بات کی جائے، جیسے پاکستان نے ثالثی کا کردار ادا کیا تو بہت سا انٹرنیشنل ٹرسٹ بھی پاکستان نے گین کر لیا ہے. تو اوور آل اگر ان سینیریوز میں دیکھا جائے تو پاکستان کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے انکلوڈنگ فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف صاحب، تو یہ پاکستان کو ایک بہت ہی اچھے طریقے سے لے کے چل رہے ہیں، ہر ایک چیز کو پراپرلی کیلکولیشن کے ساتھ چل رہے ہیں. اور اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے ماضی میں دیکھا سیاست دانوں سے بہت سی غلطیاں ہوئی ہیں، تو ابھی یہاں پہ ابھی ہم نے دیکھا کہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر ابھی تک کوئی ایسی غلطی نہیں ہوئی ہے، بلکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہر طرف سے ہم نے اپنا پاکستان نے کنٹریبیوٹ کیا، اور اسپیشلی ان لوگوں نے بہت اچھے سے ڈیل کیا ہے پاکستان کو. بالکل رفعت، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہماری جو فورن پالیسی ہے وہ بہت بہترین کردار ادا کر رہی ہے، اور ہوپ فلی انشاءاللہ ہمارا مستقبل مزید بہتر ہوگا اس سینس میں، اور پاکستان مزید ترقی کی طرف جائے گا اور انشاءاللہ مزید نام روشن کرے گا. پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اور پروگرام کی اینڈنگ ہم یاسین کے زبردست سے سانگ سے کریں گے جو ہمیں سنائیں گے، اور پھر ہم جشن آزادی کا کیک کٹ کریں گے. سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد، قدم قدم آباد تجھے، قدم قدم آباد تجھے، تیرا ہر ایک ذرہ ہم کو اپنی جان سے پیارا، تیرا ہر ایک ذرہ ہم کو اپنی جان سے پیارا، تیرے دم سے شان ہماری، تجھ سے نام ہمارا، جب تک ہے یہ دنیا باقی ہم دیکھیں آزاد، ہم دیکھیں آزاد تجھے، ہم دیکھیں آزاد تجھے. سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد، قدم قدم آباد تجھے، قدم قدم آباد. پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد. جی ناظرین، پروگرام کے اختتام پر یہی کہنا چاہوں گی کہ آج ہم سب مل کر اور تمام پاکستانی مل کر یہ تجدید عہد وفا کریں کہ ہم پاکستان کی خود مختاری کے لیے، اس کی سلامتی کے لیے، اس کے استحکام اور ترقی اور بقا کے لیے
मिल जुल कर काम करेंगे, मुत्तहिद रहेंगे, आगे बढ़ेंगे और आपस के जितने भी इख्तिलाफात हैं, चाहे वो सूबाई सतह पर हो चाहे वफाकी सतह पर, उन सबको भुलाकर हुकूमती सतह पर भी और अवामी सतह पर भी मिलजुल के रहेंगे और इस मुल्क का नाम इतना रोशन करेंगे कि इंशाल्लाह वो वक्त करीब होगा कि हम पाकिस्तान का शुमार तरक्की पजीर ममालिक की सफ से निकाल कर तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में खड़ा कर देंगे। अब हमारे प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म हुआ जाता है और यहाँ पर अब हम एंडिंग करेंगे जश्न आज़ादी का केक काट कर। कोहिनूर न्यूज़ की टीम की तरफ से सबको अल्लाह हाफिज।